ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. والأتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين. امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب. اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب مغلوب کل غالب. مولانا علی ابن ابی طالب. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم والمنکر فضائلہم والشاکین فیہم اجمعین من الآن لا لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. گرچہ پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم امام حسین کی مجلسوں میں آ رہے ہیں، امام حسین کی فرش عزا بچھا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس شان و شوکت کے ساتھ امام کا غم منایا جاتا تھا اسی طریقے سے منایا جائے. خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم امام کا غم ہمیشہ منایا کرتے تھے ویسے ہی اور اسی شان و شوکت کے ساتھ امام کا یہ غم منایا جائے اور امام کی فرش عزا بچھائی جائے. صلوات علی محمد وعلی آلہ. یہ غم امام حسین واقعاً بہت ہی عظیم غم ہے، چونکہ شخصیت عظیم ہے. امام حسین کا غم بھی عظیم ہے، امام حسین کی ذات بھی عظیم ہے، امام حسین کی شخصیت بھی عظیم ہے. اور جو جتنا عظیم ہوتا ہے، جس کا کارنامہ جتنا عظیم ہوتا ہے، اس کی یاد بھی اتنی عظیم ہوتی ہے. اور چونکہ امام حسین کا یہ ذکر خود وعدہ پروردگار ہے، لہذا یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے. لاکھ پابندیاں ہوں، لاکھ دشمن کی سازشیں ہوں، لاکھ حربیں ہوں، لاکھ جو ہے وہ پرونڈے کیے جائیں اس ذکر کو دبانے کے لیے، اس ذکر کو کم کرنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ وعدہ پروردگار ہے، ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. تو یہ وعدہ پروردگار ہے چونکہ عظیم شخصیت کا اور عظیم ذات کا ذکر ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ جس میں امام حسین کی شخصیت اور امام حسین کی ذات کو رسول اسلام اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، کہ میرا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. یعنی آپ دیکھیں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت تمام کرنی ہے. بس آپ توجہ سے سنیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ بہت ہی قوی اور جامع حدیث ہے، بہت ہی محکم حدیث ہے، اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں پہلوؤں کو جمع کر دیا گیا ہے. ایک طرف جہاں امام حسین کو مصباح ہدی بتایا جا رہا ہے، ہدایت کا چراغ بتایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف امام حسین کو سفینہ نجات بھی بتایا جا رہا ہے. اور اب اس اعتبار سے آپ توجہ فرمائیں کہ ایک طرف امام حسین ہدایت کرنے والے ہیں
اور دوسری طرف امام حسین کشتی نجات ہے، یعنی نجات کا سامان کرنے والے ہیں۔ اب اس دنیا میں آپ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، اس سے اگر آپ سوال کریے کہ تم اس دنیا میں کیا چاہتے ہو، تو اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے دین، اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے فرقے کے اعتبار سے ہر انسان یہی جواب دے گا اور یہی چاہے گا کہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے۔ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، یہ عیسائی اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، القاعدہ اور نہ جانے کیا کیا، ان سے بھی اگر آپ جا کر پوچھئے تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے، اور یہ جو کام انجام دے رہے ہیں یہ صحیح سمجھ کے انجام دے رہے ہیں۔ بہت ایسے کم افراد ہیں جو ہٹ دھرم ہیں، ان کے برین کو واش کیا گیا ہے، انہیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو تم کام انجام دے رہے ہو یہی عین اسلام ہے، لہذا ان سے بھی اگر آپ پوچھئے تو کہیں گے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں۔ تو کوئی بھی انسان ہو اپنے اپنے دین اور دھرم اور مذہب اور فرقے کے اعتبار سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ہدایت کا راستہ مل جائے، دنیا میں وہ اچھے راستے پر چلے۔ اور وہ افراد کی جن کا آخرت پر عقیدہ ہے، اگر ان سے آپ پوچھئے کہ اس مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو، آخرت میں کیا چاہتے ہو، تو جواب یہی ملے گا کہ آخرت میں ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ اب اتنا جملہ آپ نے سن لیا تو میرے عزیزو آپ توجہ فرمائیں کہ امام حسین کو رسول اسلام ایک طرف ہدایت کا چراغ بتا رہے ہیں، دوسری طرف کشتی نجات بتا رہے ہیں۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ ایک طرف امام حسین کشتی نجات ہیں، ایک طرف امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی رسول اسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی حسین کے در پر آ جاؤ، اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تب بھی حسین کے دامن سے متمسک ہو جاؤ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہدایت چاہتے ہو تب بھی حسین کے در پر آؤ، اور مرنے کے بعد آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو تب بھی حسین کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ۔ یہ حدیث رسول اسلام نے کب ارشاد فرمائی؟ جلدی سے میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر بیان کر دوں کہ رسول اسلام کو متعدد مرتبہ آسمان کی بلندیوں پر بلایا گیا۔ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے رسول اسلام متعدد مرتبہ معراج پر گئے، جنت اور جہنم کا نظارہ، وہ تمام چیزیں۔ تو رسول اسلام چند مرتبہ عرش کی بلندیوں پر گئے، انہی معراجوں میں سے ایک معراج کا تذکرہ ہے کہ رسول اسلام واپس آئے ہیں معراج سے، چاہنے والے، ماننے والے، عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد صحابہ کرام سے چھلک رہی ہے، اور اب ایسے عالم میں رسول اسلام لوگوں کے سامنے احوال معراج کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور رسول اسلام نے اس مقام سے بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں دیکھو، جب میں عرش کی بلندی پر گیا تو میں نے وہاں پر چند کلمے لکھے ہوئے دیکھے، غور فرمائیے گا آپ۔ سب سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ محمد حبیب اللہ، کہ محمد اللہ کے حبیب ہیں۔ پھر رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا تھا کہ علی ولی اللہ، یعنی علی اللہ کی طرف سے لوگوں کے ولی، لوگوں کے سرپرست، لوگوں کے حاکم ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ الفاطمۃ امۃ اللہ، فاطمہ کنیز خدا ہیں۔ ایک جملوں پہ آپ توجہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن اور حسین اللہ کے برگزیدہ اور چنندہ ہیں۔ اور اب اس کے بعد کا آپ جملہ دیکھیے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے میں نے ایک جملہ اور لکھا ہوا دیکھا جو تعجب خیز تھا
اس کے نیچے لکھا ہوا تھا وَعَلَى مُحِبِّهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَى مُبْغِضِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، یعنی ان کے چاہنے والوں پر اللہ کی رحمت ہے اور جو ان کا مبغض ہے، دشمن ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ چلیے اس جملے سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہوتا ہے وہ صرف محمد اور آل محمد کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور اب اس کے بعد رسول اسلام اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام مسجد کے صحن سے داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور جیسے ہی رسالت کی نگاہ امامت کے اوپر پڑی تو رسول اسلام امام حسین کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے بیٹا حسین خوش آمدید، اے بیٹا حسین خوش آمدید کہ تم سے زمین والوں کی بھی زینت ہے، آسمان والوں کی بھی زینت ہے۔ راوی ابی ابن کعب ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ آپ ہی وہ ذات، آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جس سے زمین والوں کی بھی زینت ہے اور آسمان والوں کی بھی زینت ہے، لیکن یہ کیا آپ نے امام حسین کے لیے فرما دیا؟ تو رسول اسلام فرماتے کہ ہاں میرا بیٹا وہی ہے کہ جو باعث زینت فرش و عرش ہے، اس لیے کہ جب میں جنت کے دروازے پر گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ امام حسین مصباح ہدا ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ دو پہلو ہے، ایک طرف امام حسین مصباح خدا اور دوسری طرف امام حسین سفینہ نجات۔ خدا کی قسم کیا عظمت ہے امام حسین کی۔ میں امام حسین کی عظمت میں کیا بیان کے باب میں کیا بیان کو اذان گرامی کہ امام حسین کی شفاعت اور امام حسین کی نجات کا تو عالم یہ ہے کہ ابھی امام حسین اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ابھی ظاہراً امام حسین کا اس دنیا میں پہلا روز ہے، امام حسین کا پہلا قدم ہے کہ فطرس نے آ کر اپنے آپ کو گہوارہ امام حسین سے مس کیا اور اس کی نجات کا سامان ہو گیا۔ امام حسین ابھی پیدا ہوئے، ابھی پہلا دن ہے، تب شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور جب امام حسین اس دنیا متولد ہوئے، پیدا ہوئے، وہ تمام چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہے، روایتیں موجود ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے عزیزوں میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ ذوات مقدسات وہ ہیں، یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہی ہمارے دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ کوئی نئی بات کوئی ذاکر نہیں پڑھتا ہے، وہی بات ہے، لیکن ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کا بیان یہ انسان کے مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اور اسی لیے ائمہ طاہرین کی یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں کہ ہماری محفلوں میں جایا کرو، ہماری مجلسوں میں جایا کرو تاکہ تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، ہمارا ذکر سن کر نورانی ہو جائے تمہارا دل۔ تو جب امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے تو اللہ نے تمام فرشتے آسمان کو حکم دیا کہ جاؤ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نواسے کی مبارکباد پیش کرو۔ اور اب ایک ہجوم ہے آسمان سے جو زمین کی طرف آ رہا ہے، اور اب ایسے عالم میں جب اتنی زیادہ تعداد میں فرشتوں کو فرش سے عرش پر آتے ہوئے ایک عذاب زدہ فرشتے نے دیکھا کہ جسے فطرس کہا جاتا ہے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، جبریل سے پوچھتا جبریل کیا بات ہے، کیا قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ آخر اتنی زیادہ تعداد میں مخلوقات آسمانی زمین پر کیوں آ رہی ہیں؟
کہا تمہیں معلوم نہیں ہے رسول اللہ کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم رسول اللہ کے یہاں مبارکبادی لے کر جا رہے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سمجھ گیا فطرس شاید میری نجات کا وقت قریب آ گیا ہے، سمجھ گیا، اسے احساس ہونے لگا اتنا عظیم بچہ، اتنا بلند و بالا بچہ کہ تمام فرشتے مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا جبریل کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو؟ کہا ایسے نہیں، اجازت لینی ہوگی۔ وہ تمام مراحل طے ہوئے اور اب فطرس کو سہارا دیا، جبریل لے کر آئے، اور اب یہاں سے آپ منظر ملاحظہ فرمائے کہ تمام فرشتے رسول اللہ کے یہاں جمع ہے، ایک ایک فرشتہ آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے، سب بس سب کھڑے ہوئے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے فرشتوں کی، اور رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ایک ایک فرشتہ آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ امام حسین کی آمد آپ کو مبارک ہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نواسے کی آمد آپ کو مبارک ہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مصباح خدا کی آمد آپ کو مبارک ہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ سفینہ نجات کی آمد آپ کو مبارک ہو۔ عزیزان اکرامی ایک ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اپنی مبارکباد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور جب تمام فرشتے اپنی مبارکبادی پیش کر چکے تو یہ عذاب زدہ فرشتہ بھی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری نجات کا سامان ہو جائے، یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں، یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے بالوں پر مجھے واپس کر دیے جائیں۔ تو رسول اسلام فرمایا اچھا فطرس گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، بالوں پر کی واپسی چاہتا ہے، شفاعت چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو جا کر اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مس کر لے۔ غور فرمائیے گا، جا کر اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مس کر لے۔ عزیزو فطرس آگے بڑھا اور آگے بڑھا، لیکن آگے بڑھنے کے بعد فطرس نے اپنے آپ کو امام حسین سے مس نہیں کیا، بلکہ فطرس نے اپنے آپ کو گہوارے امام حسین سے مس کیا اور اسے بالوں پر عطا ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، میں کہوں گا فطرس جب رسول اللہ نے تجھے اجازت دے دی تھی کہ جا کر اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مس کر لے، تو امام حسین سے مس کیوں نہ کیا؟ کیا امام حسین سے مس کرتا تو تجھے بالوں پر عطا نہ ہوتے، تیری نجات نہ ہوتی، تجھے شفاعت نہ ملتی، تیرے گناہ معاف نہ کیے جاتے؟ تو عجب نہیں جواب فطرس آئے کہ دیکھو اگر میں اپنے آپ کو امام حسین سے مس کر لیتا تو میری نجات تو ہو جاتی، میری شفاعت تو ہو جاتی، میرے گناہ تو معاف کر دیے جاتے، میرے بالوں پر تو واپس کر دیے جاتے، لیکن تمہیں سبق نہ ملتا۔ اگر میں اپنے آپ کو امام حسین سے مس کر لیتا تو میری شفاعت ہو جاتی، میری نجات ہو جاتی، لیکن اب بعد کے آنے والے لوگ یہ کہتے کہ بھائی امام حسین ہو تو نجات ملے، امام حسین ہو تو جب فرمائے امام حسین ہو تو گناہ بخشے جائیں، امام حسین ہو تو نجات کا سامان ہو۔ میں نے اپنے آپ کو گہوارے امام حسین سے بس کر کے یہ پیغام دے دیا، دنیا والوں دیکھو صرف حسین نہیں، دنیا والوں دیکھو صرف حسین نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو امام حسین سے منسوب ہو جائے وہ بھی ذریعہ شفاعت ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل ہر وہ چیز جو امام حسین سے منسوب ہو جائے وہ ذریعہ شفاعت ہو جایا کرتی ہے، وہ ذریعہ نجات ہو جایا کرتی ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے یہ تعزیہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ ذوالجناح کیا ہے؟ بھائی یہ سب کربلا والوں کی نشانیاں ہیں، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری شفاعت کا سامان ہوتا ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ اور اب بات یہاں گئی ہے تو میں ایک میسج بھی ہے اس واقعے میں، ایک چھوٹا سا واقعہ خاص کر اپنے جوانوں کے لیے میں بیان کرتا چلوں، اس لیے کہ درسگاہ ہے، درسگاہ حسینی ہے، اس میں آ کر انسان بس ایسے ہی چلا جائے، کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ درسگاہ امام حسینی ہے، یہ ناب زینب کی قائم کردہ درسگاہ ہے۔
جہاں سے ہر چیز ملتی ہے. اور آج کا زمانہ تو وہ ہے کسی کو وقت ہی نہیں ہے, کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے, جبکہ سارا اختیار انسان کو ہے, ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے, لیکن اس کے باوجود انسان کو ٹائم نہیں ہے آج کے زمانے میں. جیسے یہی واحد ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پیغامات اسلامی کو, پیغام امام حسین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ جوانوں کے لیے, بزرگ بہتر جانتے ہیں, شبی سازی کی بات آ گئی تو اسی کے ضمن سن لیجئے کہ ایک شخص رسول اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ, میں نے نذر کی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی ڈیوڑی کا بوسہ دوں گا. عجیب نذر ہے, آپ دیکھیں اس طرح کی نذر صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ جس چیز کے اوپر انسان کا اختیار نہ ہو, جس چیز پر انسان قدرت نہ رکھتا ہو, اس چیز کے بارے میں نذر کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے. لیکن عظمت والدین کو سمجھانا ہے, والدین کی عظمت کو سمجھانا ہے. رسول اسلام کچھ بھی کہہ سکتے تھے, رسول اسلام فرما سکتے تھے کہ نہیں تیری نظر صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, مرنے کے بعد پہنچے گا, زندگی میں نہیں پہنچ سکتا. لیکن عظمت والدین سمجھانا مقصود ہے. اور یہ واقعہ دیکھیے, میں عرض کر دوں, یہ واقعہ وہ ہے کہ جو اہل سنت بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں, اگر اس نسخے کے اوپر عمل کرے گا تو تیری نذر پوری ہو جائے گی. جوان غور فرمائیں گے. اس نے کہا کیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ جا, گھر میں جا, اور اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے باپ کی پیشانی کا اور اپنے ماں کے پیروں کا بوسہ دے, تیری نذر پوری ہو جائے گی. اللہ اکبر, عظمت والدین. آج ہمارے جوان, آج ہم جنت کو ادھر ادھر تلاش کر, ان کاموں میں ان کاموں میں, یہ کرو تو جنت ملے گی, وہ کرو تو جنت ملے گی. میرے عزیزو, جنت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جنت ہمارے گھر میں موجود ہے. والدین کی خدمت کیجئے, جنت آپ کے پاس ہے. تو جب رسول اسلام نے یہ فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو اب رسول اسلام نے فرمایا اچھا, اگر والدین موجود نہیں ہیں تو اسی کام کو جا کر اپنے والدین کی قبروں کے اوپر انجام دے, یعنی باپ کی قبر کے سرحانے بوسہ دے اور ماں کی قبر کے پائتی بوسہ دے, تیری نذر پوری ہو جائے گی. اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑ لی, یا رسول اللہ یہ کام بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. کہ اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے والدین سفر کی حالت میں تھے جب ان کا انتقال ہوا, اور سفر میں لوگوں نے کہاں انہیں دفنا دیا مجھے نہیں معلوم. میرے عزیزو, ایسے بھی بچے ہیں, آج بھی ایسے بچے ہیں کہ جنہیں اپنے والدین کی قبروں کے نشانات نہیں معلوم ہیں. بڑی بدقسمتی ہے میرے عزیزو. والدین کی عظمت, والدین کا مرتبہ, والدین کا مقام بہت بلند ہے. جبکہ روایتوں میں یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مشکل لاحق ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی حاجت انسان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی قبر پر جائے اور صاحب قبر کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرے, پروردگار عالم اس کی مشکل کو حل فرمائے گا. یہ عظمت والدین ہے. یا دوسری روایت اس طریقے سے بھی ہے کہ کوئی انسان اگر مشکلات میں مبتلا ہے, اسے حاجت ہے کوئی کسی چیز کی, گناہوں کی بخشش چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ ہر روز جمعہ کو وہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے. اور اگر وہ اس پر دوام کرتا ہے, یعنی ہمیشہ کنٹینیو اگر وہ روز جمعہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی تمام مشکلات کو حل فرماتا ہے. یہ عظمت والدین سمجھایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے. میں جلدی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, وقت گزرتا جا رہا ہے. تو رسول اسلام نے اب فرمایا, اب جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دیا, رسول اسلام نے کہا اچھا اگر تجھے اپنے والدین کی قبروں کے نشانات نہیں معلوم ہے تو جا کر 2 دائرے بنا. غور فرمائیے گا, 2 دائرے یعنی 2 شبیہے بنا. ایک کو اپنے باپ کی قبر فرض کر اور ایک کو اپنی ماں کی قبر فرض کر, اور ماں اور باپ کی شبیہ قبر کے سرحانے بوسہ دے اور ماں کی شبیہ قبر کے پایتی بوسہ دے, تیری نذر پوری ہو جائے گی.
عزیزوں واقعہ ختم ہوا، نتیجہ آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ اس واقعے میں جہاں ایک طرف عظمت والدین کو سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف شبیہ سازی کا جواز بھی موجود ہے کہ دیکھو اسلام میں شبیہ بنانا بدعت اور حرام نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ تو اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ بھائی جب عام انسانوں کی، عام والدین کی شبیہ قبر بنانا بدعت نہیں ہے تو کربلا والوں کی شبیہ بنانا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد وآل ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفت عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب مغلوب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب لعنت اللہ علی اعدائہم والمنکری فضائلہم والشاکین فیہم اجمعین من الآن لا لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، گرچہ پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم امام حسین کی مجلسوں میں آ رہے ہیں، امام حسین کی فرش عزا بچھا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس شان و شوکت کے ساتھ امام کا غم منایا جاتا تھا اسی طریقے سے منایا جائے۔ خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم امام کا غم ہمیشہ منایا کرتے تھے ویسے ہی اور اسی شان و شوکت کے ساتھ امام کا یہ غم منایا جائے اور امام کی فرش عزا بچھائی جائے۔ صلوات علی محمد علیہ۔ یہ غم امام حسین واقعاً بہت ہی عظیم غم ہے، چونکہ شخصیت عظیم ہے۔ امام حسین کا غم بھی عظیم ہے، امام حسین کی ذات بھی عظیم ہے، امام حسین کی شخصیت بھی عظیم ہے، اور جو جتنا عظیم ہوتا ہے، جس کا کارنامہ جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی یاد بھی اتنی عظیم ہوتی ہے۔ اور چونکہ امام حسین کا یہ ذکر خود وعدہ پروردگار ہے، لہذا یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے، لاکھ پابندیاں ہوں، لاکھ دشمن کی سازشیں ہوں، لاکھ حربیں ہوں، لاکھ جو ہے وہ پرونڈے کیے جائیں اس ذکر کو دبانے کے لیے، اس ذکر کو کم کرنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ وعدہ پروردگار ہے، ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ وعدہ پروردگار ہے، چونکہ عظیم شخصیت کا اور عظیم ذات کا ذکر ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ جس میں امام حسین کی شخصیت اور امام حسین کی ذات کو رسول اسلام اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ میرا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت تمام کرنی ہے، بس آپ توجہ سے سنیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ بہت ہی قوی اور جامع حدیث ہے، بہت ہی محکم حدیث ہے، اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں پہلوؤں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف جہاں امام حسین کو مصباح ہدی بتایا جا رہا ہے، ہدایت کا چراغ بتایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف امام حسین کو سفینہ نجات بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور اب اس اعتبار سے آپ توجہ فرمائیں کہ ایک طرف امام حسین ہدایت کرنے والے ہیں
اور دوسری طرف امام حسین کشتی نجات ہے، یعنی نجات کا سامان کرنے والے ہیں۔ اب اس دنیا میں آپ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، اس سے اگر آپ سوال کریے کہ تم اس دنیا میں کیا چاہتے ہو، تو اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے دین، اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے فرقے کے اعتبار سے ہر انسان یہی جواب دے گا اور یہی چاہے گا کہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے۔ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، یہ عیسائی اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، القاعدہ اور نہ جانے کیا کیا، ان سے بھی اگر آپ جا کر پوچھئے تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے، اور یہ جو کام انجام دے رہے ہیں یہ صحیح سمجھ کے انجام دے رہے ہیں۔ بہت ایسے کم افراد ہیں جو ہٹ دھرم ہیں، ان کے برین کو واش کیا گیا ہے، انہیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو تم کام انجام دے رہے ہو یہی عین اسلام ہے، لہذا ان سے بھی اگر آپ پوچھئے تو کہیں گے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں۔ تو کوئی بھی انسان ہو، اپنے اپنے دین اور دھرم اور مذہب اور فرقے کے اعتبار سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ہدایت کا راستہ مل جائے، دنیا میں وہ اچھے راستے پر چلے۔ اور وہ افراد کی جن کا آخرت پر عقیدہ ہے، اگر ان سے آپ پوچھئے کہ اس مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو، آخرت میں کیا چاہتے ہو، تو جواب یہی ملے گا کہ آخرت میں ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ اب اتنا جملہ آپ نے سن لیا تو میرے عزیزو آپ توجہ فرمائیں کہ امام حسین کو رسول اسلام ایک طرف ہدایت کا چراغ بتا رہے ہیں، دوسری طرف کشتی نجات بتا رہے ہیں۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ ایک طرف امام حسین کشتی نجات ہیں، ایک طرف امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی رسول اسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی حسین کے در پر آ جاؤ، اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تب بھی حسین کے دامن سے متمسک ہو جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہدایت چاہتے ہو تب بھی حسین کے در پر آؤ، اور مرنے کے بعد آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو تب بھی حسین کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ۔ یہ حدیث رسول اسلام نے کب ارشاد فرمائی؟ جلدی سے میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر بیان کر دوں کہ رسول اسلام کو متعدد مرتبہ آسمان کی بلندیوں پر بلایا گیا۔ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے رسول اسلام متعدد مرتبہ معراج پر گئے، جنت اور جہنم کا نظارہ، وہ تمام چیزیں، تو رسول اسلام چند مرتبہ عرش کی بلندیوں پر گئے۔ انہی معراجوں میں سے ایک معراج کا تذکرہ ہے کہ رسول اسلام واپس آئے ہیں معراج سے، چاہنے والے، ماننے والے، عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد صحابہ کرام سے چھلک رہی ہے، اور اب ایسے عالم میں رسول اسلام لوگوں کے سامنے احوال معراج کو بیان فرما رہے ہیں، اور رسول اسلام نے اس مقام سے بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں دیکھو، جب میں عرش کی بلندی پر گیا تو میں نے وہاں پر چند کلمے لکھے ہوئے دیکھے۔ غور فرمائیے گا آپ، سب سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ محمد حبیب اللہ، کہ محمد اللہ کے حبیب ہیں۔ پھر رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا تھا کہ علی ولی اللہ، یعنی علی اللہ کی طرف سے لوگوں کے ولی، لوگوں کے سرپرست، لوگوں کے حاکم ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ الفاطمۃ امۃ اللہ، فاطمہ کنیز خدا ہیں۔ ایک ایک جملوں پہ آپ توجہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن اور حسین اللہ کے برگزیدہ اور چنندہ ہیں۔ اور اب اس کے بعد کا آپ جملہ دیکھیے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے میں نے ایک جملہ اور لکھا ہوا دیکھا جو تعجب خیز تھا
اس کے نیچے لکھا ہوا تھا وَعَلَىٰ مُحِبِّيهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَىٰ مُبْغِضِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، یعنی ان کے چاہنے والوں پر اللہ کی رحمت ہے، اور جو ان کا مبغض ہے، دشمن ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ چلیے اس جملے سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہوتا ہے وہ صرف محمد اور آل محمد کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور اب اس کے بعد رسول اسلام اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام مسجد کے صحن سے داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور جیسے ہی رسالت کی نگاہ امامت کے اوپر پڑی تو رسول اسلام امام حسین کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے بیٹا حسین خوش آمدید، اے بیٹا حسین خوش آمدید کہ تم سے زمین والوں کی بھی زینت ہے، آسمان والوں کی بھی زینت ہے۔ راوی ابی ابن کعب ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ آپ ہی وہ ذات، آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جس سے زمین والوں کی بھی زینت ہے اور آسمان والوں کی بھی زینت ہے، لیکن یہ کیا آپ نے امام حسین کے لیے فرما دیا؟ تو رسول اسلام فرماتے کہ ہاں میرا بیٹا وہی ہے کہ جو باعث زینت فرش و عرش ہے، اس لیے کہ جب میں جنت کے دروازے پر گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ امام حسین مصباح ہدا ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ دو پہلو ہے، ایک طرف امام حسین مصباح خدا اور دوسری طرف امام حسین سفینہ نجات۔ خدا کی قسم کیا عظمت ہے امام حسین کی۔ میں امام حسین کی عظمت میں کیا بیان کے باب میں کیا بیان کو اذان گرامی کہ امام حسین کی شفاعت اور امام حسین کی نجات کا تو عالم یہ ہے کہ ابھی امام حسین اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ابھی ظاہراً امام حسین کا اس دنیا میں پہلا روز ہے، امام حسین کا پہلا قدم ہے کہ فطرس نے آ کر اپنے آپ کو گہوارہ امام حسین سے مس کیا اور اس کی نجات کا سامان ہو گیا۔ امام حسین ابھی پیدا ہوئے، ابھی پہلا دن ہے، تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور جب امام حسین اس دنیا متولد ہوئے، پیدا ہوئے، وہ تمام چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہے، روایتیں موجود ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے عزیزوں میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ ذوات مقدسات وہ ہیں، یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہی ہمارے دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ کوئی نئی بات کوئی ذاکر نہیں پڑھتا ہے، وہی بات ہے، لیکن ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کا بیان یہ انسان کے مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اور اسی لیے ائمہ طاہرین کی یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں کہ ہماری محفلوں میں جایا کرو، ہماری مجلسوں میں جایا کرو تاکہ تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، ہمارا ذکر سن کر نورانی ہو جائے تمہارا دل۔ تو جب امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے تو اللہ نے تمام فرشتے آسمان کو حکم دیا کہ جاؤ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نواسے کی مبارکباد پیش کرو۔ اور اب ایک ہجوم ہے آسمان سے جو زمین کی طرف آ رہا ہے، اور اب ایسے عالم میں جب اتنی زیادہ تعداد میں فرشتوں کو فرش سے عرش پر آتے ہوئے ایک عذاب زدہ فرشتے نے دیکھا کہ جسے فطرس کہا جاتا ہے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، جبریل سے پوچھتا جبریل کیا بات ہے، کیا قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ آخر اتنی زیادہ تعداد میں مخلوقات آسمانی زمین پر کیوں آ رہی ہیں؟
کہا تمہیں معلوم نہیں ہے رسول اللہ کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم رسول اللہ کے یہاں مبارکبادی لے کر جا رہے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سمجھ گیا فطرس شاید میری نجات کا وقت قریب آ گیا ہے، سمجھ گیا، اسے احساس ہونے لگا اتنا عظیم بچہ، اتنا بلند و بالا بچہ کہ تمام فرشتے مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا جبریل کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو؟ کہا ایسے نہیں، اجازت لینی ہوگی۔ وہ تمام مراحل طے ہوئے اور اب فطرس کو سہارا دیا، جبریل لے کر آئے، اور اب یہاں سے آپ منظر ملاحظہ فرمائے کہ تمام فرشتے رسول اللہ کے یہاں جمع ہے، ایک ایک فرشتہ آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے، سب بس سب کھڑے ہوئے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے فرشتوں کی، اور رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ایک ایک فرشتہ آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ امام حسین کی آمد آپ کو مبارک ہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نواسے کی آمد آپ کو مبارک ہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مصباح ہدیٰ کی آمد آپ کو مبارک ہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ سفینہ نجات کی آمد آپ کو مبارک ہو۔ عزیزان اکرامی ایک ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اپنی مبارکباد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور جب تمام فرشتے اپنی مبارکبادی پیش کر چکے تو یہ عذاب زدہ فرشتہ بھی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری نجات کا سامان ہو جائے، یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں، یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے بالوں پر مجھے واپس کر دیے جائیں۔ تو رسول اسلام فرمایا اچھا فطرس گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، بالوں پر کی واپسی چاہتا ہے، شفاعت چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو جا کر اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مس کر لے۔ غور فرمائیے گا، جا کر اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مس کر لے۔ عزیزو فطرس آگے بڑھا اور آگے بڑھا، لیکن آگے بڑھنے کے بعد فطرس نے اپنے آپ کو امام حسین سے مس نہیں کیا، بلکہ فطرس نے اپنے آپ کو گہوارے امام حسین سے مس کیا اور اسے بالوں پر عطا ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، میں کہوں گا فطرس جب رسول اللہ نے تجھے اجازت دے دی تھی کہ جا کر اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مس کر لے، تو امام حسین سے مس کیوں نہ کیا؟ کیا امام حسین سے مس کرتا تو تجھے بالوں پر عطا نہ ہوتے، تیری نجات نہ ہوتی، تجھے شفاعت نہ ملتی، تیرے گناہ معاف نہ کیے جاتے؟ تو عجب نہیں جواب فطرس آئے کہ دیکھو اگر میں اپنے آپ کو امام حسین سے مس کر لیتا تو میری نجات تو ہو جاتی، میری شفاعت تو ہو جاتی، میرے گناہ تو معاف کر دیے جاتے، میرے بالوں پر تو واپس کر دیے جاتے، لیکن تمہیں سبق نہ ملتا۔ اگر میں اپنے آپ کو امام حسین سے مس کر لیتا تو میری شفاعت ہو جاتی، میری نجات ہو جاتی، لیکن اب بعد کے آنے والے لوگ یہ کہتے کہ بھائی امام حسین ہو تو نجات ملے، امام حسین ہو تو جب فرمائے امام حسین ہو تو گناہ بخشے جائیں، امام حسین ہو تو نجات کا سامان ہو۔ میں نے اپنے آپ کو گہوارے امام حسین سے بس کر کے یہ پیغام دے دیا، دنیا والوں دیکھو صرف حسین نہیں، اے دنیا والوں دیکھو صرف حسین نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو امام حسین سے منسوب ہو جائے وہ بھی ذریعہ شفاعت ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل ہر وہ چیز جو امام حسین سے منسوب ہو جائے وہ ذریعہ شفاعت ہو جایا کرتی ہے، وہ ذریعہ نجات ہو جایا کرتی ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے یہ تعزیہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ ذوالجناح کیا ہے؟ بھائی یہ سب کربلا والوں کی نشانیاں ہیں، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری شفاعت کا سامان ہوتا ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ اور اب بات یہاں گئی ہے تو میں ایک میسج بھی ہے اس واقعے میں، ایک چھوٹا سا واقعہ خاص کر اپنے جوانوں کے لیے میں بیان کرتا چلوں، اس لیے کہ درسگاہ ہے، درسگاہ حسینی ہے، اس میں آ کر انسان بس ایسے ہی چلا جائے، کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ درسگاہ امام حسینی ہے، یہ ناب زینب کی قائم کردہ درسگاہ ہے۔
جہاں سے ہر چیز ملتی ہے. اور آج کا زمانہ تو وہ ہے کسی کو وقت ہی نہیں ہے, کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے, جبکہ سارا اختیار انسان کو ہے, ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے, لیکن اس کے باوجود انسان کو ٹائم نہیں ہے آج کے زمانے میں. جیسے یہی واحد ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پیغامات اسلامی کو, پیغام امام حسین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ جوانوں کے لیے, بزرگ بہتر جانتے ہیں. شبی سازی کی بات آ گئی تو اسی کے ضمن سن لیجئے کہ ایک شخص رسول اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ, میں نے نذر کی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی ڈیوڑی کا بوسہ دوں گا. عجیب نظر ہے, آپ دیکھیں اس طرح کی نظر صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ جس چیز کے اوپر انسان کا اختیار نہ ہو, جس چیز پر انسان قدرت نہ رکھتا ہو, اس چیز کے بارے میں نظر کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے. لیکن عظمت والدین کو سمجھانا ہے, والدین کی عظمت کو سمجھانا ہے. رسول اسلام کچھ بھی کہہ سکتے تھے, رسول اسلام فرما سکتے تھے کہ نہیں تیری نظر صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, مرنے کے بعد پہنچے گا, زندگی میں نہیں پہنچ سکتا. لیکن عظمت والدین سمجھانا مقصود ہے. اور یہ واقعہ دیکھیے, میں عرض کر دوں, یہ واقعہ وہ ہے کہ جو اہل سنت بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں, اگر اس نسخے کے اوپر عمل کرے گا تو تیری نظر پوری ہو جائے گی. جوان غور فرمائیں گے. اس نے کہا کیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ جا گھر میں جا, اور اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے باپ کی پیشانی کا اور اپنے ماں کے پیروں کا بوسہ دے, تیری نظر پوری ہو جائے گی. اللہ اکبر, عظمت والدین. آج ہمارے جوان, آج ہم جنت کو ادھر ادھر تلاش کر, ان کاموں میں ان کاموں میں, یہ کرو تو جنت ملے گی, وہ کرو تو جنت ملے گی. میرے عزیزو, جنت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جنت ہمارے گھر میں موجود ہے. والدین کی خدمت کیجئے, جنت آپ کے پاس ہے. تو جب رسول اسلام نے یہ فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو اب رسول اسلام نے فرمایا اچھا, اگر والدین موجود نہیں ہیں تو اسی کام کو جا کر اپنے والدین کی قبروں کے اوپر انجام دے, یعنی باپ کی قبر کے سرحانے بوسہ دے اور ماں کی قبر کے پائتی بوسہ دے, تیری نظر پوری ہو جائے گی. اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑ لی, یا رسول اللہ یہ کام بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. کہ اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے والدین سفر کی حالت میں تھے جب ان کا انتقال ہوا, اور سفر میں لوگوں نے کہاں انہیں دفنا دیا مجھے نہیں معلوم. میرے عزیزو, ایسے بھی بچے ہیں, آج بھی ایسے بچے ہیں کہ جنہیں اپنے والدین کی قبروں کے نشانات نہیں معلوم ہیں. بڑی بدقسمتی ہے میرے عزیزو. والدین کی عظمت, والدین کا مرتبہ, والدین کا مقام بہت بلند ہے. جبکہ روایتوں میں یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مشکل لاحق ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی حاجت انسان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی قبر پر جائے اور صاحب قبر کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرے, پروردگار عالم اس کی مشکل کو حل فرمائے گا. یہ عظمت والدین ہے. یا دوسری روایت اس طریقے سے بھی ہے کہ کوئی انسان اگر مشکلات میں مبتلا ہے, اسے حاجت ہے کوئی کسی چیز کی, گناہوں کی بخشش چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ ہر روز جمعہ کو وہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے. اور اگر وہ اس پر دوام کرتا ہے, یعنی ہمیشہ کنٹینیو اگر وہ روز جمعہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی تمام مشکلات کو حل فرماتا ہے. یہ عظمت والدین سمجھایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے. میں جلدی میں عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں, وقت گزرتا جا رہا ہے. تو رسول اسلام نے اب فرمایا, اب جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دیا, رسول اسلام نے کہا اچھا اگر تجھے اپنے والدین کی قبروں کے نشانات نہیں معلوم ہے تو جا کر 2 دائرے بنا. غور فرمائیے گا, 2 دائرے یعنی 2 شبیہے بنا. ایک کو اپنے باپ کی قبر فرض کر اور ایک کو اپنی ماں کی قبر فرض کر, اور ماں اور باپ کی شبیہ قبر کے سرحانے بوسہ دے اور ماں کی شبیہ قبر کے پایتی بوسہ دے, تیری نظر پوری ہو جائے گی.
عزیزو واقعہ ختم ہوا، نتیجہ آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ اس واقعے میں جہاں ایک طرف عظمت والدین کو سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف شبیہ سازی کا جواز بھی موجود ہے کہ دیکھو اسلام میں شبیہ بنانا بدعت اور حرام نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ تو اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ بھائی جب عام انسانوں کی، عام والدین کی شبیہ قبر بنانا بدعت نہیں ہے تو کربلا والوں کی شبیہ بنانا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد وآل ہے وہ بے مثل و بے نظیر ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو در حسین سے متمسک ہونے والے کا جواب نہیں لا سکتا، وہ زمانہ حسین کا جواب لے کر کیا آئے گا؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ من مثلی اناطق الحسین، کون ہے جو مجھ جیسا ہو سکے؟ اس لیے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اور جب اڑا ہے تو اللہ نے اس کی پرواز میں اور اضافہ کیا۔ فطرس کے بال اور پر کیوں ضبط ہوئے تھے؟ اس لیے کہ اس نے غرور سے کام لیا تھا، اس نے تکبر سے کام لیا تھا، اس نے فخر و مباحات سے کام لیا تھا۔ لہذا چونکہ خدا کو غرور و تکبر ہے ناپسند، لہذا خدا نے اس کے غرور کی بنا پر، اس کے تکبر کی بنا پر اس سے بالوں پر ضبط کر لیے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، آج کیا ہو گیا؟ آج جب فطرس پھر وہی کام کر رہا ہے تو اللہ اس کی پرواز میں اضافہ کر رہا ہے۔ بھائی آپ ایک بچے کو ایک روز ایک کام کرنے کے اوپر مار دیجئے، ڈانٹ دیجئے، جھڑک دیجئے، اور دوسرے دن بچہ پھر وہی کام کرے، آپ اسے انعام دے دیجئے، آپ اسے ٹافی دے دیجئے، آپ اسے بسکٹ دے دیجئے۔ بھائی دیکھنے والا حیرانی میں پڑ جائے گا، بھائی معاملہ کیا ہے؟ بھائی جب کل اس نے یہی کام کیا تو آپ نے اسے مار دیا، آپ نے اسے جھڑک دیا، لیکن آج جب بچہ پھر وہی کام کر رہا ہے تو آپ اسے ٹافی دے رہے ہیں، آپ اسے انعام دے رہے ہیں۔ تو چل کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار آخر ماجرا کیا ہے؟ جب کل اس نے غرور کیا تو نے اس کے بالوں پر ضبط کر لیے، اور آج جب پھر غرور کر رہا ہے، آج جب پھر فخر و مباحات سے کام لے رہا ہے تو اسے انعام عطا کر رہا ہے، اس کی پرواز میں اضافہ کر رہا ہے۔ عجب نہیں جواب پروردگار آئے کہ دیکھو ناز اس نے کل بھی کیا تھا، ناز یہ آج بھی کر رہا ہے، لیکن کل میں اور آج میں بڑا فرق ہے۔ کل تک یہ اپنی قوت و طاقت پر ناز کر رہا تھا، آج میرے حسین کی ادا پر ناز کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لہذا وہ ناز جو امام حسین کے توسط سے کیا جائے وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ انعام دیتا ہے، اللہ جزا دیتا ہے، لیکن غرور نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر، تکبر نہیں ہونا چاہیے اپنی ذات کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر۔ ہاں امام حسین کے توسط سے کر رہے ہیں تو وہ مستحسن ہے، وہ بہتر ہے، بہترین ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک عظیم شخصیت کا، ایک عظیم ذات کے سلسلے میں یہ مجلس عزا ہے، اور انہی کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ امام حسین ہر ایک کو نوازتے ہیں، امام حسین شفاعت کا سامان کرتے ہیں، امام حسین نجات کا سامان کرتے ہیں۔ امام حسین کے در پر جو بھی آتا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے، اور یہ اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اپنوں کو نوازتے ہیں اسی طریقے سے غیروں کو بھی نوازتے ہیں۔ یہ مجمع، یہ لوگ، یہ غیر مذہب کے لوگ اسی طرح نہیں آتے میرے عزیزو۔ انہیں معلوم ہے کہ امام حسین کون ہے، امام حسین کی ذات کیا ہے، امام حسین کی شخصیت کیا ہے۔ امام حسین کو خوب پہچانتے ہیں، اور در امام حسین پر جب آتے ہیں تو اپنی جھولیاں بھر بھر کے جاتے ہیں امام حسین کے در سے، اس لیے امام حسین عطا کرتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، یہی امام حسین ہیں جن کی یاد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اسی عظیم ذات، اسی عظیم شخصیت کا تذکرہ ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا میرے عزیزو؟ جملہ سن لیجئے آپ، خدا قسم جب تک یاد رہے گا دعائیں دیتے رہیں گے آپ، کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا ہے۔ آج یہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے میرے عزیزو؟
یہ بین المللی سازشیں ہیں. کورونا تو ایک بہانہ ہے کہ عزاداری امام حسین کو محدود کیا جائے, اس ذکر کو کم کیا جائے, سڑکوں سے امام بارگاہوں میں لایا جائے, امام بارگاہوں سے گھروں میں لایا جائے, گھر سے ختم کر دیا جائے, اس عزاداری کو محدود کر دیا جائے. میرا عزیزو وجہ کیا ہے؟ امام حسین ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کے اوپر پوری انسانیت جمع ہو سکتی ہے. امام حسین کی ذات, امام حسین کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے نام پر ہر ایک جمع ہو جاتا. آپ دیکھیں امام حسین نے کربلا میں کیا کیا. کربلا کے میدان میں امام حسین نے ہر ایک کو جمع کر دیا. جہاں دوسرے اصحاب ہیں وہیں امام حسین کے اصحاب میں وہاب قلبی بھی ہیں. وہاب قلبی کون ہیں؟ عیسائی مسلک کے ہیں, عیسائی مذہب کے ہیں, مسلمان نہیں ہیں, لیکن امام حسین کے ساتھ آئے ہیں, امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں, امام حسین کی حمایت کر رہے ہیں, امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. اور آگے بڑھیے تو جناب ذوالحریقین, کیا یہ امام کے شیعہ تھے؟ نہیں, امام کے شیعہ نہیں تھے, عثمانی مسلک کے تھے. یعنی امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں صرف انسانوں کو جمع نہیں کیا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں تمام مذاہب اور تمام فرقوں کو جمع کر دیا ہے. امام, یا یوں کہا جائے میرے عزیزوں, جملوں کو بدل کر آپ کے سامنے یوں عرض کروں, انشاءاللہ آپ قدر کریں گے جملے کی, کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک کو 72 نہیں کیا, 72 کو ایک کیا ہے. جتنی بھی شخصیت ہے, جتنی بھی ذات اور جتنے بھی لوگ ہیں کربلا کے میدان میں, ہر ایک عزم حسینی رکھتا ہے, ہر ایک ارادہ حسینی رکھتا ہے, ہر ایک کے اندر وہی جذبہ ہے جو امام حسین کے اندر ہے. لہذا یہاں پر 72 ایک نظر آ رہے ہیں. ایسی عظیم ذات کا تذکرہ ہے. میرے عزیزو یہی وجہ ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب تمام اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے اور کوئی نہ بچا, امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں, اور خیمے سے بیویوں سے رخصت ہو کر جب امام حسین چلے ہیں تو امام حسین جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو امام حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, اور امام حسین کے لبوں پر یہی جملہ تھا کہ اے میرے شیروں, اے میرے جوازوں, اے میرے جابازوں کہاں ہو. اس لیے کہ جب بھی امام حسین نکلتے تھے, جب بھی امام حسین ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے, کبھی عباس آ جاتے تھے, کبھی علی اکبر آ جاتے تھے, کبھی کوئی صحابی آ جاتا تھا اور امام حسین کو سوار کرتا تھا. ہر باب ازا روایتیں یہی بتاتی ہے کہ جب امام حسین نے اپنے اصحاب و انصار کو آواز دیا ہے تو چاہنے والی بہن سمجھ گئی کہ امام اپنے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں. اور مقتل کے جملے بھی یہ ہے کہ جب امام نے آواز بلند کی ہے تو شہداء میں مقتل کی لاشیں تڑپنے لگی. مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا, اے مولا ہم آج بھی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں, لیکن مولا ہم کیا کریں کہ موت نے ہمیں مجبور کر دیا. ارجوکم اللہ, بس چند جملے عزادارہ سن لیجئے. ابھی شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا, آپ زیارت سے مشرف ہوں گے. چاہنے والی بہن آگے بڑھی, بھیا علی اکبر نہیں ہے, بھیا عباس نہیں ہے, بھیا اونو محمد نہیں ہے, بھیا حبیب نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اے بھیا آج تمہیں یہ بہن سوار کرے گی. بزر باب ازا امام حسین کو جناب زینب علیہ مقام نے سوار کیا, اور اب امام حسین چلے ہیں. امام حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا اور فوجوں میں الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. امام حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں. تم نے میرے عباس کو مار دیا, تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا, تم نے میرے اون محمد پر رحم نہیں کیا, تم نے میرے چھوٹے سے علی اصغر پر رحم کیا, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ہر باب ازا امام حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتف غیبی آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین, اے حسین, ارے اب ذرا صبر کے جوہر بھی دکھاؤ. جنگ کے اور بہادری دکھا چکے. بزر باب ازا اس آواز کا آنا تھا. امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, اور تلوار کو نیام میں رکھنا تھا.
کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ارے کوئی تیر لایا، کوئی تبر لایا، کوئی نیزہ، کوئی تلوار، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اپنی جولیوں میں خاک کے کربلا لایا، امام مظلوم کی طرف پھینکا۔ اجکبل اللہ ہار باب ازا، اب امام ذوالجناح پہ زمین پر آنا چاہتے ہیں، اور امام زمین پر آنا چاہتے ہیں لیکن زخموں سے چور ہے۔ امام حسین کیسے زمین پر آئے؟ بزر باب ازا، یہ وہ مقام ہے کہ انبیاء موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، رسول اللہ کربلا میں موجود ہے، امام حسن موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے، ہر ایک امام حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے، امام حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ انبیاء آگے بڑھے، مولا اگر کہیے تو میں مدد کر دوں، کہیے تو ہم مدد کر کے آپ کو نیچے اتار دے۔ امام حسین نے منع کر دیا۔ رسول اللہ آگے بڑھے، بیٹا حسین اگر کہو تو میں تمہیں سہارا دے کر نیچے اتار دوں۔ امام حسین نے منع کر دیا۔ امام حسن آگے بڑھے، مولا کائنات آگے بڑھے کہ بیٹا ارے میں تمہاری مدد کر دوں۔ کہا نہیں بابا، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، سنیں گے ارباب ازا۔ امام حسین نے بس بقیع کا رخ کیا اور رخ کر کے آواز دی، اماں اے اماں آؤ اپنے حسین کو سہارا دو، تمہارا لال حسین زمین کربلا پر آنا چاہتا ہے۔ بس نشیب سے آواز آئی، آ میرے لال حسین، تیری ماں گئی، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے